الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جس میں سے 4 مہینے اللہ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں تو کون سے مہینے ہیں؟ اس کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منهن 4 حرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حیت پر اسی طرح واپس آ چکا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور آپ نے اس کو گنا کر فرمایا کہ وہ 4 مہینے حرمت کے جو ہیں وہ یہ ہیں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ آپ نے فرمایا رجب مبر یعنی رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہے عزت والے مہینے، یہ مہینے عزت والے مہینے ہیں۔ تو اس مہینے، یہ جو عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا، لڑنا بھیڑنا بہت زیادہ منع تھا، لیکن بعد میں چل کر اس کی حرمت ختم ہو گئی۔ تو یہ عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کی عزت کرنی چاہیے، اور ان مہینوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر الہی اور تلاوت اور نفل عبادات کے اندر ان مہینوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس شارٹ کلپ کے اندر چند باتیں جو محرم کے تعلق سے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، محرم کے ان 10 دنوں کے اندر یا پھر محرم کے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد، سب سے بہترین روزے اگر کسی مہینے کے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر عاشورے کے روزے کا تو بہت زیادہ اہتمام ہو، اس لیے کہ عاشورے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عاشورے کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ابھی اس کی جو تاکید ہے اور جو سنیت ہے وہ اس کی سنیت باقی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس روزے کے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہتمام ہو کہ عاشورہ چونکہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے، تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، اور یہود میں چونکہ یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اگر مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مسلمانوں میں اور یہودیوں میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ آئندہ سال تک اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9 محرم کا یا 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم سے پہلے اور 10 محرم کے بعد بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملا لیا جائے یا پھر جو ہے 11 محرم کا روزہ ملا لیا جائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن سب سے اعلیٰ بات یہ ہے
کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اور اس سے بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 3 دن کے روزے رکھ لے، تو مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کی جو سنت ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی اور ساری حدیثوں کے اوپر اس کا عمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک روزے والا عمل ہے جو خاص طور پر ان دنوں کے اندر کرنا چاہیے۔ تو روزے سب سے زیادہ رکھنے چاہیے۔ جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ جو جیسے عام طور پر اہل شیعہ کو دیکھتے ہوئے شیعوں کی نقل میں ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری خرافات ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی، جیسے ماتم کرنا، تعزیہ کرنا، کالا لباس پہننا، اور محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کے اندر تقریبات سے گریز کرنا، اور اس مہینے کے اندر شادیوں سے گریز کرنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ سب شیعوں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی بھی باتیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، تو یہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لیے کسی مہینے کے اندر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی نحوست ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواز رسول تھے، نواز رسول کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی تھی 10 محرم کے اندر، اس کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہماری یہ سمجھ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، سال کے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی ہیروؤں کے اندر کسی نہ کسی ہیرو کی وفات نہ ہوئی ہو۔ جیسے گزشتہ جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسی مہینے کے اندر واقعہ ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، لیکن ہم ان کے مہینوں کو تو غم کا مہینہ اور نحوست کا مہینہ نہیں سمجھتے، لیکن اس مہینے کو ہم نحوست کا اور غم کا مہینہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہے شیعوں کے نظریات ہے جو ہم اہل سنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے تعزیہ کرنا، تعزیہ دیکھنا، ماتم کرنا، ماتم دیکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کالا لباس پہننا اور جو ہے اس مہینے کو غم کا مہینہ اور نحوست کا مہینہ سمجھنا، یہ ساری باتیں اسلامی شعائر کے خلاف ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔